أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. کہو جو وہی مجھ پر کی گئی ہے اس میں کوئی چیز میں ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جسے وہ کھائے حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، وہ ناپاک ہے یا فسق ہو. فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس پر پکارا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ تو اس کا خواہش مند ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو یقیناً تمہارا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ انعام کی 145 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے اس سے پہلے سے جو باتیں چل رہی تھی مشرکین عرب کی، جو انہوں نے مویشیوں کی حلت اور حرمت کے سلسلے میں قائم کر کے رکھ لی تھی، جو چوپائے وہ اپنے استعمال کے لیے رکھتے تھے، جس کو گوشت اور دودھ اس سے لیتے تھے، اس کو مویشی کہا جاتا تھا. اور ان چوپایوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ 8 ہیں. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے انہیں حلال قرار دیا تھا، تو ایک کو انہوں نے اپنے طور پر حرام قرار دے لیا تھا تہمات کی بنا پر. کسی کے لیے انہیں اس کا گوشت حرام ٹھہرا لیا تھا اس میں سے، اور بعض چیزیں جو حرام تھی اس کو انہوں نے حلال کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو ان کے لیے حرام کیا تھا، اس کو انہوں نے حلال کر لیا تھا، اور بہت سی حلال چیزیں جو تھی اس کو انہوں نے حرام کر لیا تھا. تو اس آیت میں ان کے اس فعل کا جواب دے کر کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں تھیں اس کو حلال ٹھہرا لیا. وہ کون سی تھی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا؟ وہ 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ تھی مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ. یہ 4 چیزوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کو استعمال نہیں کرنا. لیکن اس کو انہوں نے حلال قرار دے لیا تھا، اور جو چیزیں بہت سی چیزیں ان کے لیے حلال تھی اس کو جو ہے اس میں سے بہت سی ایسی چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا. یہاں پر ان کی جو ہے غلط فہمی اور ان کی جو شرارت تھی اس کی تردید کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام تھیں، نہ کہ وہ چیزیں جس کو تم نے حرام قرار دیا تھا. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں، نہیں، بلکہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان چیزوں کا اظہار فرمایا ہے. اس آیت میں سورہ بقرہ 2 پارے میں بھی یہی جو ہے باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ نحل 14 پارے میں بھی جو چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیتے ہیں. قرآن چونکہ اصولی کتاب ہے اور ایک قانون کی کتاب ہے، اس میں ساری چیزیں، ساری فروعی احکامات، ساری جزئی احکامات نہیں ملتے آپ کو. جو ضروری چیزیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے مسائل اور جزوی مسائل، فروعی مسائل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرماتے تھے. اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. تو اس کی ایک طویل فہرست اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتا دی کہ کون سی چیزیں حرام ہیں. یہ چیزیں تو جو ہے انہیں اصولی طور پر بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو یہ 4 چیزوں کی جو حرمت تھی اس میں سب سے پہلا تذکرہ جو آیا وہ مردار کے تعلق سے ہے. مردار کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ذبح کیے ہوئے کوئی جانور مر جائے تو اس کو مردار کہا جاتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو. بہت سی شکلیں جس کا سورہ مائدہ 6 پارے کے شروع ہی میں جو ہے مائدہ کے شروع میں اس کا تذکرہ آیا کہ مختلف صورتیں جس سے جانور جو ہے مر جائے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. مختلف صورتیں بتائی گئی. دم گھٹ کر مر جائے
اونچائی سے گر کر مر جائے، ٹکر کھا کر مر جائے، یا کوئی جو ہے درندہ اس کو پھاڑ کر کھا جائے، ایسی مختلف جو ہے صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں جانور مر جاتا ہے، تو وہ بغیر ذبح کیے کہ جو جانور مر جاتا ہے وہ تمہارے لیے پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں جو ہے ارشاد فرما دی گئی کہ مردار تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور بہایا ہوا خون، یعنی خون کی دو شکلیں ہیں، جانور کے جسم سے یعنی اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو بھی خون نکلتا ہے جو بہتے رہتا ہے، اور ایک خون ہوتا ہے جو یعنی جانور کے جسم میں ہوتا ہے جو ہے جمع ہوا خون جسے کہا جاتا ہے، تلی یا کلیجی جس کو کہتے ہیں، وہ حلال ہے۔ تلی اور کلیجی جو جمع ہوا خون ہے وہ حلال ہے، اور جو بہتا ہوا جو خون ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد جم جاتا ہے لیکن پہلے بہتا ہوا ہوتا ہے، اور اسی میں جو ہے ساری بیکٹیریا اور ٹاکسنس ہوتے ہیں، جسم کی جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ خون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذبح کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتلا دیا گیا کہ جانور کو کھانے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ تو بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ سور کا گوشت، تیسری چیز، وہ جانور جسے جو ہے جس کے ہر جز، ہر اجزاء نجس العین ہے، نہ صرف گوشت بلکہ اس کی ہڈیاں، اس کے پٹھے، اس کے بال، سب کے سب، کوئی چیز بھی اس کی جو ہے قابل استعمال نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ آج سائنس بھی اس بات کو دریافت کی ہے کہ کوئی بھی انہیں جاندار کے گوشت میں اگر کسی قسم کی کوئی خرابی، بیکٹیریا وغیرہ کوئی جو ہے آ جاتے ہیں تو اس کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پکانے سے وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں۔ لیکن سور ایک ایسی چیز ہے، یہ بد جانور، کہ جس کو 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی اگر پکائیں گے تو وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں، تو وہ بیماریاں انسانی جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ اور چوتھی سب سے اہم چیز بات جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، جو مشرکین عرب جس کو اختیار کیے ہوئے تھے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرنا، یا کسی بت کی خاطر اس کے استان پر جا کر کسی جانور کو ذبح کرنا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے مقصد سے، یعنی کوئی بھی جانور کو سوائے اللہ کے نام کے اور طریقے سے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہوگا اور نیت بھی وہی کرنی ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دوسری نیت ہوگی تو پھر وہ جانور جو ہے ذبیحہ نہیں کہلائے گا، وہ جانور حلال نہیں کہلائے گا، جیسا کہ بہت سے ایسے جو ہے طریقے آج انسانوں نے اپنا لیے ہیں جس میں مسلمان بھی شامل ہو گئے ہیں، کہ اپنے بزرگوں اور پیروں ولیوں کے پاس جا کر، ان کی مزاروں کے پاس جا کر جانوروں کو لے جا کر قربان کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کی خوشنودی کے خاطر ہوتا ہے، کیونکہ وہ منتیں مرادیں مانگتے ہیں کہ فلاں کام آگ ہمارا ہو جائے تو ہم آپ کے پاس یہ نذرانے پیش کریں گے، تو جا کر وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مشرک کا ذبیحہ کہلائے گا، اور ویسا کرنے والا مرتد ہو جائے گا، اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ کہا گیا ہے، مفسرین نے کہا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو قربان کرتا ہے، چاہے وہ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار نہیں 1000 بار کہہ لے، وہ یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا نام لے کر جو ہے جانور کو ذبح کیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا نام لو یا نہ لو، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، نیتیں کیا ہے تمہاری وہ دیکھی جائیں گی، کیونکہ اصل دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر غلط ہوگی تو وہاں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ آپ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے جو ہے اگر اللہ سے منت مانگ کے اگر کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں خود اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ کہیں پر کسی استان پر جا کر، کسی خاص جگہ پر جا کر وہ جانور کو ذبح کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جہاں پر جا رہے ہیں ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی خوشنودی مقصود ہے۔ اور اگر کوئی ایسا چاہ کر وہاں پر جا رہا ہے اور جانور کو ذبح کر رہا ہے، چاہے وہ ایک بار نہیں 1000 بار بھی اللہ کا نام لے لے، تو وہ جو ہے ذبیحہ نہیں ہو سکتا، وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ مشرک کا ذبیحہ کہلایا جائے گا، اور ایسا کرنے والا مرتد ہوگا، اور وہ چیزوں کو کھانے والا سخت گنہگار ہوگا۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ منتیں مرادیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، اور قربانی بھی اللہ ہی کے خاطر کرنا چاہیے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن اس کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو جو ہے جانور کی بھیٹ چڑھائی جائے، اس کو جانور کی قربانی کی جائے اس کے نام پر، کیونکہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس کی جان اللہ تعالیٰ نے پیدا
فرمائی ہے تو اس جان کو قربان اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں ان 4 چیزوں کو جو ہے تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیزیں تھیں، اور اس کو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو حلال قرار دے لیا تھا، اور آج بھی لوگوں کا مزاج ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا، اور نہ صرف ایک جگہ بلکہ 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرما دیا اور اس کو واضح فرما دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب حلال ہیں، نہیں، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایک طویل فہرست ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ کون سے جانور اور کون سی چیزیں حرام ہیں جو انسانوں کی صحت اور ان کی روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن اور اس جیسا دیا گیا ہے، اوتیت القرآن ومثلہ، یعنی صرف قرآن ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو باتیں بتائی ہیں وحی کے ذریعے اس کو جو ہے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس قرآن کو بھی اور دیگر مسائل کا بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ سورہ والنجم میں بھی یہی بات بتائی گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں فرماتے بلکہ وہ وحی ہے جو آپ کو کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ فرماتے ہیں۔ آپ کا کہا ہوا ایک لفظ وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا جو ہے وہ معنی ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا کرتے تھے ارشادات کے ذریعے سے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ تشریحات کرتے تھے۔ تو اس میں ایک اصولی بات تو یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے لیے جو حلال چیزیں تھیں اس کو جو ہے جو پاک اور طیب تھی اس کو حلال ٹھہراتے ہیں، اور جو ناپاک اور خبیث ہے اس کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ جو بھی چیزیں پاک اور طیب ہے وہ بتا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو آپ ساری انسانیت کے لیے حلال قرار دیں، اور جو چیزیں ناپاک اور خبیث ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے حرام قرار دیں۔ اور اس میں جو ہے ایک اصول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جانور جو کچلی والے جو جانور ہوتے ہیں، یعنی ان کے دانت جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس سے وہ شکار کرتے ہیں، تو وہ سارے جانور حرام ہوں گے۔ جو دانتوں سے جو شکار کرتے ہیں، کچلی والے جو دانت جو جانور کہلاتے ہیں، اور پنجے والے جو پرندے ہیں، پنجے سے جو شکار کرتے ہیں جیسا گدھ اور جو ہے دیگر چیل اور بہت سے ایسے کوا، یہ کئی ایک جو ہے پرندے ہیں جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، اور جو کچلی والے جو جانور ہیں جو اس سے دانتوں سے جو شکار کر کے کھاتے ہیں جانوروں کو، تو وہ جو ہے سارے کے سارے حرام ہوں گے، اور سارے درندے سب کے سب حرام ہوں گے، شیر، چیتا، ببر، یہ اتنی اس کی یعنی اس قسم کی جتنے بھی درندے ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ طبیعت جن چیزوں سے گھن کھاتی ہے اور نفرت ہوتی ہے، جس سے سانپ، بچھو اور جو ہے چپکلی، گرگٹ اور جو ہے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر چوہے یہ نفرت ہوتی ہے دل میں، طبیعت میں جو ہے وہ ساری چیزیں حرام قرار دی گئی۔ یہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے یہ ساری باتیں، قرآن میں یہ ساری تفصیلات نہیں آئی ہے، کیونکہ قرآن اصول کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، اس میں جو ضروری جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیے، اور اس کے علاوہ دیگر جو احکامات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتا دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اطلاع دی، وہ ساری چیزیں بتا دی جو انسانی جسم اور اس کی روح کے لیے اچھی نہیں ہے، خراب ہیں، مضر ہیں، ان کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں انسانی طبیعت کے لیے جو ہے مضر ہیں اور اس کی صحت کے لیے مضر ہے، ان ساری چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور سارے خبیث جانور جو بھی ہے، درندے اور جو ہے جن سے انسانی فطرت نفرت کرتی ہے، جس سے گھن آتی ہے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا بیان فرمایا، ایک ایک چیز بتا کر کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ یحرم علیہم الخبائث، اس میں یہی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزوں کی اطلاع دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے خبائث اور نئے گندی جو چیزیں تھیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتی تھی، ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔